बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल वफ़ा के दीप, ये एंड वाले 2 लास्ट एपिसोड हैं और दोनों आपको बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सेकंड लास्ट एपिसोड 29 एंड 13। दानियाल बाप के गले लगकर रो रहा था। फरजाना बीबी ने सालिया बेगम को पास पड़े सोफ़े पर बिठाया और उनके हाथ सहला रही थी। रूहान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था जब दानियाल का फ़ोन बजा था। जी इंस्पेक्टर साहब। दानियाल ने कॉल पिक की और बोला था। सब इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। जी सर, हम अभी अभी आते हैं। दानियाल अटकते हुए बोला। क्या हुआ दानी? सालिया बेगम तड़प कर बोली। दुआ करें अम्मी वो रमन ना हो। दानियाल बोला तो इसकी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। क्या मतलब? फुरकान साहब ने इसको सवालिया देख कर पूछा। अबू वो लोग डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए बुला रहे हैं। दानियाल ने सर झुका कर बोला। इसकी बात सुनकर सालिया बेगम चला चला कर रोने लगी। फरजाना बीबी इनको संभालने की कोशिश करने लगी जबकि मनाल मुंह पर हाथ रखकर 2-2 कदम पीछे होते हुए दीवार के साथ जा लगी थी। फुरकान साहब वहीं नीचे बैठ गए थे और अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया था। रूहान ने मनाल को देखा जो ख़तरनाक हद तक जर्द हो गई थी। रूहान इसके पास गया और नरमी से इसका हाथ पकड़कर इसको अपने साथ लगा लिया। मनाल इसको अजीब नज़रों से देखकर इसकी शर्ट को मजबूती से पकड़कर रोने लगी। वो इसके सीने से लगी बेतहाशा रो रही थी। रूहान ने इसके सर पर हाथ फेरकर मनाल को तसल्ली देना चाहिए मगर इससे पहले ही मनाल की गिरफ्त से इसकी शर्ट से आज़ाद हुई और वो रूहान के बाजुओं में झूल गई। मनाल वो इसके गाल थपथपाने लगा मगर मनाल होशो हवास गंवा चुप बैठी थी। रूहान इसको उठाया और रूम की तरफ चला गया। सबा ने इसको जाते देखा और भागकर इसके पीछे गई। फरजाना बीबी कभी सालिया बेगम को देखती और कभी अपनी मनाल की फ़िक्र में कमरे की जानिब देखती। रूहान ने मनाल को एहतियात से बेड पर लिटाकर इस पर कंबल डाला। सबा मनाल के हाथ सहलाकर इसको होश में लाने लगी थी। रूहान डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद अब मनाल के चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। कुछ देर में मनाल को होश आ गया था। इसके होश में आने के बाद रूहान, फुरकान सदीकी और दानियाल के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। वो तीनों इस वक्त एक सरकारी अस्पताल के रूम में खड़े थे जहाँ इनके इंस्पेक्टर तौसीफ भी थे। उन्होंने इनकी सामने पड़ी डेड बॉडी की तरफ इशारा किया। दानियाल ने फुरकान साहब को देखा जो इस वक्त बहुत बूढ़े और कमज़ोर लग रहे थे। रूहान ने आगे बढ़कर डेड बॉडी पर चादर हटाई और डेड बॉडी का चेहरा देखा और नफ़ी में सर हिलाकर दानियाल के कंधे पर हाथ रखा। दानियाल ने रूहान के हाथ का दबाव महसूस करके बहुत हिम्मत करके डेड बॉडी को देखा और इंस्पेक्टर को नफ़ी में जवाब देकर चला गया। बाहर जाकर दानियाल इस तरह लंबे लंबे सांस ले रहा था जैसे वो अनजाने कब से भागता हुआ आ रहा है और इसने सांस रोका हुआ था। अगर अभी भी सांस ना लेता तो वो मर जाता। अंदर रूहान ने फुरकान साहब को संभाला और इंस्पेक्टर तौसीफ को रमन की तलाश जारी रखने की दरख्वास्त करके बाहर आ गया। इन दोनों को बाहर आते देखकर दानियाल अपना मुंह साफ करके अपने बाप के पास आया और आखिर वो मर्द था और अपने आंसू किसी पर जाहिर करके ख़ुद को कमज़ोर साबित भी नहीं करना था। ये भी अजीब असूल है कि मर्द रो नहीं सकता। क्यों? क्या इसको दर्द नहीं होता? औरत की तरह मट्टी का बना हुआ नहीं है, बल्कि इसके सीने में औरत की तरह दिल नहीं है। इसको कोई तकलीफ़ हो तो इस औरत की भी एक तरह दर्द नहीं होता? क्या इसके जज्बात नहीं? क्या मर्द गोश्त और हड्डियों की पैदावार नहीं? क्या वो लोहे का बना हुआ है? क्या वो रिबोट है? का मर्द को दुख नहीं होता? बस यही कि वो मर्द है, इसको नहीं रोना चाहिए। मुझे इस बात से इख्तलाफ है। वो इनको एक तरफ से सहारा देने लगा। वो तीनों घर की जानिब रवां दवां थे और तीनों के दिमाग में अलग अलग बात चल रही थी मगर ख़त्म एक पॉइंट पर ख़त्म हो रही थी। खुदा ना खास्ता कुछ बुरा ना हो गया हो इसके साथ। वो तीनों घर आ गए थे। फुरकान साहब की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी। दानियाल और रूहान इनको सहारा देकर घर के अंदर आ रहे थे। फरजाना बीबी और सालिया बेगम इनको आता देखकर दुआ करने लगी कि सब खैर हो। क्या रोहैन बेटा, कुछ पता चला? रमन का और भाई साहब की तबीयत ख़राब लग रही है। फरजाना बीबी फ़िक्रमंदी से बोली थी। आप बैठे माँ जी, वो रमन नहीं थी और अंकल की तबीयत ख़राब हो रही है। इनको खाना खिलाकर मेडिसन दें और ये रेस्ट करें। रूहान ने फरजाना बीबी को समझाते हुए और कहा और मनाल की तलाश में नज़रें इधर उधर दौड़ाईं। वो ठीक है, रूम में है। फरजाना बीबी ने रूहान को आहिस्ता से कहा और फुरकान साहब के लिए खाना लेने चली गई। भाई साहब खाना खा लें थोड़ा सा, फिर आपने मेडिसिन खानी है। फरजाना बीबी ने खाना खाकर फुरकान साहब को कहा, मुझे जहर दे दो, खाना और मेडिसिन खाकर क्या करूँगा?
جو ہمارے حالات ہیں ہمیں چاہیے ہم سب زہر کھا لیں۔ کیا جو جواب دیں گے ہم لوگوں کو کہ کہاں گئی ہماری رمن؟ ابھی بھی کسی کو نہیں پتہ، مگر کب تک ایسی باتیں جنگل کی طرح آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں، اور جس کی جیسے مرضی وہ بات کرے گا، دو کوڑی کی ہو جائے گی ہماری عزت، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہنے والے ہم۔ وہ سب اس عورت کی وجہ سے ہے، یہ آپ کا اور اس معصوم اور یتیم منال کو بدنام کرنا چاہتی تھی نا، دیکھیں کیسے اللہ نے اس کی بازی اس گھٹیا عورت پر پلٹ دی۔ فرقان صاحب اونچا اونچا بولنے لگے اور ساتھ ہی وہ سر پکڑ کر رونے لگے۔ ان کی آواز سن کر منال بھاگتی ہوئی روم سے باہر آئی۔ اور کیا ہو گیا ہے تایا جان، ایسے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ رمن کا کچھ پتہ چلا؟ وہ دانیال اور روحان کو باری باری دیکھ کر بولی۔ نہیں، کچھ نہیں پتہ چلا، دانیال آستگی سے بولا۔ اور وہ ڈیڈ باڈی؟ منال نے روحان کی طرف منہ کر کے سوال کیا تھا۔ نہیں تھی وہ رمن، پتہ نہیں کہاں چلی گئی میری بچی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، اگر زندہ ہے تو انجانے کہاں چلی گئی، کس حال میں ہے، اور انجانے کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کو تمہاری آہ لگی ہے۔ منال معاف کر دو میری بیٹی کو، اس بد نصیب کو دعا کرو چاہے وہ مری ہوئی ہو ہے پر مل جائے۔ فرقان صاحب منال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، یہ کیا کہہ رہے ہیں تایا جان، کیوں گناہ گار کر رہے ہیں مجھے، اور میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا، نہ کوئی بد دعا دی ہے رمن کو، بس ویسے ہی ہماری لڑائی منہ ماری ہو جاتی تھی، آپ فکر نہ کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ ہمیں زندہ سلامت مل جائے گی۔ منال اس کے ہاتھ کھول کر اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی، اور میں کون ہوتی ہوں کسی کو معاف کرنے والی، اور تایا جان پلیز اس طرح رمن کو بد نصیب مت بولیں، اللہ کرم کرنے والا ہے، اور اس نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ منال فرحان صاحب کے ہاتھ چوم کر بولی، ابو ٹھیک بول رہے ہیں، منال تم معاف کر دو ہم سب کو، ہم نے بہت زیادتی کی تمہارے اور چچی کے ساتھ، بہت ناانصافی کی، اور یہ سب اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ کل ہم تمہاری عزت اور جان کے دشمن تھے، دیکھو آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، اس طرح مت بولو دانیال، جو ہوا بھول جاؤ اور دعا کرو رمن مل جائے۔ منال نے نظریں نیچی کر کے دانیال کو کہا۔ روحان نے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ روحان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ آپ بھی معاف کر دیں روحان بھائی، انجانے میری بہن کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ وہ اپنے آنسوؤں کے چاہنے کے باوجود ضبط نہیں کر سک رہا تھا۔ فکر نہ کرو، وہ مل جائے گی، اور ہم نے معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ روحان نے دانیال کی کمر پر تھپ تھپی دے کر بولا، چلیں تایا جان کچھ کھا لیں، پھر میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں۔ منال ان کا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ چلو تم اور آنٹی بھی کچھ کھاؤ۔ روحان نے دانیال کو ٹیبل کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر میرا دل نہیں کر رہا، نہ بھوک ہے، دانیال نے جواب دیا۔ کیوں نہیں بھوک، زبردستی کھاؤ تاکہ جسم میں جان آئے، اور بھرپور انرجی سے ہم رمن کی تلاش میں نکلے، روحان دوستانہ لہجے میں بولا۔ اور اس کا رویہ دیکھ کر دانیال مزید انکار نہ کر سکا اور چپ چپ کھانے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ فرزانہ بی بی صالحہ بیگم کو کھانے کے لیے لے آئیں، فرقان صاحب کو کھانا کھلاتی منال نے آنکھوں ہی آنکھوں میں روحان کا جیسے شکریہ بولا تھا، جسے روحان نے کھلے دل سے قبول کیا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیے ان کے دکھ میں شامل ہونا اور سچے محبوب کی ہونے کی نشانی ہے۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تب آپ کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپ کی سچی محبت اور آپ کی جانب سے، اور جو برے وقت میں آپ کے ساتھ ہو، آپ کا خیال رکھے، آپ کا سہارا بنے، آپ کو تسلی دے، آپ کا ساتھ دے، آپ کے آنسو صاف کرے، وہ ہے آپ کا سچا ساتھی۔ اس کو ہے آپ سے سچی محبت۔ اس انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے جو آپ کو ہر سرد و گرم سے بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے، وہ جس کو آپ پر پڑنے والی ہر غلط نگاہ برداشت نہ ہوتی ہو، وہ جو آپ کی تکلیف، آپ کے دکھ کو اپنا سمجھا ہو، وہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتا ہو، وہ جانتا ہو آپ کسی بات سے دکھی ہوتے ہو اور کس بات سے خوش، کیا بات آپ کو بری لگتی ہے اور کیا اچھی لگتی ہے، کس بات سے آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے اور کس بات سے آپ اداس ہو جاتے ہو، یہ سب باتیں اس کے لیے میٹر کرتی تھیں۔ جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے، ایسے انسان کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے انسان بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور ایسے انسان سیدھے دل سے ہو کر روح میں اتر جاتے ہیں، اور روح میں اتر جاتے ہیں، اس کے بنا زندگی نہیں گزاری جاتی۔ وہ اگر کھو جائے تو زندگی کا کچھ مطلب نہیں ہوتا، بے معنی ہو جاتی ہے زندگی، اور جب زندگی بے معنی ہو جائے پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور روحان اور منال کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے، صبا بھی ان کے ساتھ ہی۔ روحان نے ان دونوں کو پارلر ڈراپ کیا اور خود احتشام کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف چل پڑا جو اس کو احتشام نے میسج کر کے بتائی تھی۔ جب اس نے احتشام کو رمن کی تلاش کرنے کا بولا تھا، اس کے کچھ دیر بعد اس کو احتشام کا میسج آیا تھا۔ وہ ڈل گولڈن اور گرین کلر کے فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
मगर परेशानी इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। क्या आज भी आपने कल की तरह दुपट्टा लेंगी? ब्यूटिशियन ने इस अनोखी दुल्हन से सवाल किया। जी ज़ाहिर है, जिसके लिए इतना तैयार हुई हूँ, जब तक वो ना देख लें किसी और को ये रूप दिखाने की ना तो ज़रूरत है ना इजाज़त। मनाल ने ब्यूटिशियन को तहम्मुल से जवाब दिया। गुड, बहुत अच्छी सोच है आपकी, वरना आज तक मैंने जितनी भी दुल्हनें तैयार की हैं इन सब में आप पहली हैं जिसकी इस तरह की सोच है, जो इतना गहरा सोचती है अपने शौहर के लिए। मैं जितनी भी दुल्हनें तैयार की हैं वो तो पहले फ़ोटो सेशन कराती हैं, फिर इनको सारे लोग देखते हैं और आखिर में जाकर इनका दूल्हा देखता है। ब्यूटिशियन ने अपना तजर्बा बताया। मेरा केस में ऐसा नहीं, मुझ पर जिसका पहला हक है वो है मेजर साहब। और फ़ोटो सेशन का क्या है, वो कल मेरा भी हुआ था। और रही बात कि इसमें मेरा चेहरा नहीं नज़र आ रहा था, मुझे इसकी ज़रा परवाह नहीं है। कल जब सबसे पहले मुझे मेजर साहब ने देखा था तो इनके चेहरे पर जो खुशी और इत्मीनान था, मेरे लिए वो बहुत कीमती है। और फिर उन्होंने मेरी अपने साथ और मेरी अकेली की इतनी सारी पिक्स बना दी अपने फ़ोन में कि कोई कमी नहीं रही। हम इनमें से कुछ पिक्स अपनी शादी के एल्बम में शामिल कर लेंगे, मनाल ने खुश होकर बताया और कल की तरह अपना भारी दुपट्टा अपने चेहरे पर डाल लिया। दुपट्टे के नीचे इसके पुरस्कून चेहरे पर इसके मेजर साहब के प्यार और अतमाद से इसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, और जो इसकी आंखों से कुछ रोशनी की मानत फूट रही थी। वो जानती थी कि कल की तरह आज भी इसका यह रूप देखकर इसके मेजर साहब इससे कल की तरह खुश होंगे और इनका मान इस पर और बढ़ जाएगा। महबूब की हर अदा प्यारी लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो सब के हमरा सज सज कर कदम उठाती बाहर आ गई, जहाँ शुजा इनको लेने आया हुआ था। क्या बात है प्यारी बहना, आज भी शौहर परस्त बनी हुई हो? मैं हर रोज़ शौहर परस्त रहूँगी भैया, मनाल ने जवाब दिया। तो शुजा ने सबा की तरफ देखा और बोला, क्या यह असर आपकी ख़ास दोस्त पर भी होगा? मुंह धोकर रखो तुम अपना, सबा इसको देखकर बोली और जाकर गाड़ी में बैठ गई। शुजा, मियाँ तुम तो गए काम से, वो खुद से बोला और मनाल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई। तो दरवाज़ा बंद करके खुद आगे बैठ गया और गाड़ी को हॉल के रास्ते पर डाल दिया। वो लोग जब हॉल पहुंचे, सब लोग पहले ही वहां पहुंच गए थे। रोहान ब्लैक डिनर सूट में शानदार और अपनी छा जाने वाली शख्सियत में गजब ढा रहा था। वो सबसे जल्दी जल्दी मिलकर मनाल की जानिब आया, जो सबा के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। शुजा और लाइबा दोनों ही वहीं खड़े सेल्फियां लेने में बड़ी बिजी थे। जब रोहान ने आकर मनाल से इसकी तबीयत का पूछा तो वो दोनों चौंक कर मनाल के पास आए। क्या हुआ था भाभी को? लाइबा ने रोहान से पूछा तो रोहान ने इन दोनों को सब बता दिया। फिर भाई कुछ पता चला? रमन का शुजा ने कब से मनाल के दिल में मचलता सवाल किया था। नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला, पुलिस तलाश कर रही है, इंशाल्लाह जल्दी कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, रोहान ने जवाब दिया। इंशाल्लाह। वो सब बेअक वक्त बोले थे। वलीमे की तकरीब बखैर आफियत अपने अंजाम को पहुंची। सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। सबा भी अपने घर वालों के साथ चली गई तो ये सब भी अपने घर की तरफ निकल गए। अभी सब घर के गेट पर पहुंचे थे, रोहान का फ़ोन बजा। इसने शुजा को सब को घर के अंदर ले जाने का बोला और ख़ुद गाड़ी लेकर तेज़ी से चला गया। वफा के दीप लास्ट एपिसोड 30। लास्ट एपिसोड पूरी कॉलोनी में एम्बुलेंस के सायरन का शोर था। फुरकान साहब को दानियाल सहारा देकर बाहर लाया था। सालिया बेगम फरजाना बीबी के साथ खड़ी हुई। इनका चेहरा जर्द हो रहा था, जैसे किसी ने इनके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। एम्बुलेंस चीखती चंगाड़ती हुई फुरकान साहब के घर के सामने आ रुकी थी। जैसे ही साथ ही एक जीप भी इसके पीछे आकर रुकी थी, जिससे रोहान और एहतशाम उतरे थे। फुरकान साहब खाली पथराई हुई आंखों से फुरकान को देख रहे थे। रोहान ने इनसे नज़रें मिलाना चाहा, मगर वो नज़रें झुका गया और आगे बढ़कर इसने एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलने लगा। एहतशाम और इसके साथ एक और दो रेस्क्यू एहलकारों ने मिलकर स्ट्रेचर बाहर निकाला। सफ़ेद चादर से ढांपा हुआ वजूद देखने की हिम्मत को जमा करते हुए फुरकान साहब बरसों के मरीज़ लग रहे थे और अपने रब से दुआ कर रहे थे कि वो इनकी रमन ना हो। मगर जब दानियाल ने कांपते हाथों से वो सफ़ेद लट्ठे की चादर हटाई तो फुरकान साहब सीने पर हाथ रखते हुए नीचे बैठते गए। अंदर लॉन के पास खड़ी सालिया बेगम ने जब फुरकान साहब को ऐसे नीचते बैठते हुए देखा तो वो दीवानावार भागती हुई बाहर आई। रमन के चेहरे पर निगाह पड़ते ही वो ज़ारो कतार रोते हुए अपना सर पीटने लगी। रमन के चेहरे के ज़ख्म इसके साथ होने वाले जुल्म का चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे। रोहान ने एहतशाम को इशारा किया। वो रेस्क्यू एहलकारों के साथ स्ट्रेचर अंदर ले जाने लगा। रोहान ने फुरकान साहब सहारा देकर घर के अंदर लाया था। फरजाना बीबी सालिया बेगम को बामुश्किल घर के अंदर लाई थी। खुद फरजाना बीबी भी रमन की डेड बॉडी देखकर अपने ऊपर काबू न रख सकीं। वो भी बहुत रो रही थी, मगर इस वक्त इनको अपने हवास से बेगानी होती सालिया बेगम को संभालना था। दानियाल अभी तक वहीं कॉलोनी की सड़क पर बैठा हुआ था।
اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی تھیں، ایک بھی آنسو نہیں گرا تھا۔ روحان نے فرقان صاحب کو بٹھا کر پانی پلایا اور خود باہر جا کر انتظامات کے لیے بلال اور زاہد کو فون کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی سب لوگ آہستہ آہستہ جمع ہوتے گئے، ہر ایک آنکھ نم تھی، اور سوائے دانیال کے، جس کو اس کے دوست اور شجاع بہت مشکل سے گھر کے اندر لائے تھے، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو جیسے کسی کے رونے سے فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں گرا تھا۔ جنازہ ہو گیا اور وہ لوگ قبرستان میں تھے۔ جب وہ لوگ رمن کی میت کو قبر میں اتار رہے تھے، تب جا کر دانیال کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ نہ کرو، میری بہن کو مت اتارو اس قبر میں، خدا کے یہ کیسے رہے گی یہ یہاں تنہا؟ یہ ڈرتی ہے، یہاں یہ ڈرتی ہے اندھیرے سے، اکیلے ہونے سے، اور دیکھو وہ لال بیک ہے ادھر، یہ کیسے رہے گی ادھر؟ وہ ایک طرف اشارہ کر کے بولا۔ وہ دیوانہ ہو رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کیا بول رہا ہے۔ یہ ظلم مت کرو میری بہن کے ساتھ، میں معافی مانگتا ہوں آپ سب اس کی طرف سے، مجھے اس کو گھر لے جانے دو خدا کے لیے۔ یہ کس طرح رہے گی یہاں مٹی میں؟ اس کو تو مٹی سے الرجی ہے۔ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، یہ نہیں رہ سکتی یہاں۔ بس کرو دانیال، ہوش کرو۔ روحان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ معاف کر دیں اس کو منال کی بددعا لگ گئی ہے، تبھی یہ انجام ہوا ہے اس کا۔ وہ یہ بول کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ قبرستان میں موجود لوگ اس کی حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ ایک تو جوان بہن کی موت، اور اس کے ساتھ ہونے والا حادثہ جو کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا، اس پر دانیال کی یہ حالت، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ تدفین کے بعد سب لوگ لوٹ گئے تھے، ماں سوائے دانیال اور روحان کے۔ فرقان صاحب کو بھی شجاع لے گیا تھا۔ روحان دانیال کی حالت کے پیش نظر اس کے ساتھ تھا، کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اس کی دماغی حالت خراب تھی، خراب سے خراب تر ہوئی جا رہی تھی۔ کبھی وہ رونے لگتا، کبھی منال کا نام لے کر معافیاں مانگتا، اور کبھی روحان سے معافی مانگتا، اور کبھی ہنسنے لگ جاتا، کبھی ایسے باتیں کرتا جیسے رمن اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ رمن منال کی شادی کی رات گھر سے باہر گئی تھی، اپنی دوستوں کے ساتھ کلب گئی تھی۔ وہ سب دوست اپنی باتوں میں مگن تھیں جب کچھ لڑکے اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، جس میں سے ایک کو رمن نے تھپڑ مارا تھا، اور لڑکا کچھ کرتا اس سے پہلے انتظامیہ نے معاملہ سنبھالا تھا۔ کچھ دیر ان لڑکوں نے اس کے جوس میں ڈرگز ملا دی اور اس کو ویٹر کے ذریعے وہ جوس کا گلاس بھیجا، جس کے لیے ان لڑکوں نے ایک اچھی خاصی رقم اس ویٹر کی مٹھی میں دی تھی۔ جب رمن وہاں سے جانے کے لیے باہر گئی تو ان لڑکوں نے اس کا تعاقب کرنے لگے۔ جب وہ قدرے ویران جگہ سے گزر رہی تھی، ان لڑکوں نے اپنی گاڑی کو اس کے گاڑی سے اوورٹیک کیا اور اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اپنے کسی دوست کے قریبی فارم ہاؤس سے لے جا کر اس کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں اس کی بے حرمتی کر کے اس کو بے دردی سے اس کا گلا کاٹ کر اس کو کچھ دور سڑک کے کنارے پھینک کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ جب انسپکٹر توصیف کو رمن کی گاڑی ملی تھی، وہیں پاس موجود ایک بوتیک کے CCTV کیمرے کی فوٹیج سے رمن کے اغوا اور ان لڑکوں کے گاڑیوں کا نمبر پتہ چلا تھا۔ جب انسپکٹر نے ان لڑکوں کو پکڑا اور تفتیش کی تو ساری وجہ سامنے آ گئی کہ کیسے انہوں نے رمن سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے جوس میں ڈرگز ملا کر اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اغوا کیا اور اس کی بے حرمتی کے بعد اس کا گلا کاٹ کر اس کی سڑک پر پھینک دیا تھا۔ ان سب لڑکوں کو انسپکٹر توصیف نہ بروقت گرفتار کیا تھا، بلکہ ان پر کڑی سے کڑی سزا دلانے کے لیے پورا کیس تیار کر لیا تھا۔ 4 سال بعد روح کہاں ہے؟ آپ ابھی تک تیار نہیں ہیں؟ حد ہے، کتنے سست ہیں آپ! مان سکتے ہیں کہ آپ آرمی کے آفیسر ہیں، میری کون سنتا ہے اس گھر میں؟ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، مجال ہے کوئی کام ٹائم پر ہوتا ہے اس گھر میں؟ حد ہے اب دیکھو تو۔ منال ساڑی سنبھال کر چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی، جہاں کا منظر دیکھ کر اس کے فراٹے سے چلتی ہوئی زبان کو بریک لگی تھی۔ یہ کیا ہے سب؟ وہ کمرے کا حشر دیکھ کر چلائی۔ پورا کمرہ جو کچھ دیر پہلے وہ چمکا کر ہر چیز نفاست سے سجا کر گئی تھی، کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کمرہ کبھی صاف اور چمکتا ہوا تھا۔ جا بجا کھلونے اور کپڑے کشن پڑے ہوئے، ایسے لگتا تھا جیسے کمرے میں زلزلہ آیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہجرت کرے زمین بوس ہو گئی تھی۔ تکیے جن کو وہ بڑے سٹائل سے بیڈ پر سیٹ کر کے گئی تھی، اب فرش پر اپنی ناقدری کا رونا رو رہے تھے۔ روح کہاں ہے؟ یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم۔ وہ غصے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بات سنو، کتنی بار کہا اس کو یاجوج اور ماجوج نہ بولا کرو، وہ اور کبھی تو میرا نام سیدھا لیا کرو۔ کیا یہ روح بولتی ہو؟ روحان نے اس کے حسین سا روپ دیکھ کر بولا، ویسے بہت پیاری لگ رہی ہے جانے روحان۔ وہ اس کے چہرے پر آتی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے پیار سے بولا، مکھن نہ لگائیں، مجھے ان شیطانوں کا بتائیں کہاں ہے وہ، اور میری مرضی میں
میں آپ کو جو مرضی بلا لیا کروں۔ وہ ناک پر انگلی مسل کر ادا سے بولی، روح کیا ہوتا ہے یار؟ روحان بولا کرو، یہ کیا کبھی روح کبھی ہان، کبھی پورا نام نہیں لیتی ہو تم میرا، آدھا آدھا نام لیتی ہو۔ آج تک میں تمہاری یہ لاجک سمجھ نہیں سکا ہوں۔ روحان منال کی کمر کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، ایک منٹ، کیا بولا تھا تم نے ابھی؟ میں مکھن لگا رہا تھا، ذرا احساس نہیں ہے تمہیں میری محبت، میری توجہ کا؟ مکھن بول رہی ہو جھلی لڑکی؟ روحان منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور ہمیشہ کی طرح منال نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، جس کا روحان نے فائدہ اٹھا کر اپنے دونوں بچوں کو بھاگنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی ہاں، منال اور روحان کی اولادیں، اور وہ بھی ٹوینز بیبی، بیٹا منال اور بیٹی روحال، جو 3 سال کے انتہا کے شرارتی اور کیوٹ بچے تھے۔ یہ آپ نے مجھے پھر جلی لڑکی کہا، اور وہ منہ بنا کر بولی، اور جو تم نے مجھے روح اور ہان بولتی ہو وہ کیا؟ اس کا کیا ہے؟ مجھ سے تو آپ کا نام نہیں لیا جاتا۔ وہ شرما کر بولی، اچھا جی، اور کیا نہیں لیا جاتا؟ آج یہ بھی بتا دو۔ جانے روحان، وہ منال کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کا نہایت احترام کرتی ہوں، تب ہی آپ کا نام نہیں لے سکتی۔ اچھا جی، اور جو پہلی بار ملی تب کیا کہا تھا وہ یاد ہے آپ کو میڈم؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، اب بس کر دینا اس کی، وہ تو ایسے ہی بول دیا تھا۔ منال شرمندہ سی بولی، ویسے تم پہلی تھی جو اس طرح بول گئی تھی۔ مجھے کچھ اور سچ بتاؤ۔ مجھے برا بھی نہیں لگا تھا، بلکہ میں تو بہت ہنسا تھا تمہاری بات پر۔ سچ میں؟ وہ سر اٹھا کر بولی، جی سچ۔ وہ اس کو اپنی نظروں میں بھرتے ہوئے بولا، اچھا تو پھر وہاں مری میں غصہ کیوں ہوئے تھے؟ وہ پرانی بات یاد کر کے بولی، بس تمہاری ضد پر غصہ آ گیا تھا، اور تمہاری حرکت پر فضول ان لڑکوں سے الجھی تھی۔ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں، اگر میں نے وہاں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ اور کتنا بولا تھا آ کر بیٹھو گاڑی میں، مگر تم ٹھہری جلی لڑکی۔ وہ منال کو سمجھاتے ہوئے بولا، میں تو نہ توڑ دیتی ان کا منہ، نہ توڑ دیتی ان کا۔ اس منال نے جس طرح سے کہا، روحان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ بس تمہاری اس حرکت کی وجہ سے آج تک تو میں جھلی لڑکی بولتا ہوں۔ اب جلدی سے میرے کپڑے دو، ورنہ ابھی تمہارا دیور پلس بھائی آ جائے گا میری جان کھانے کو۔ ساری دیر میری وجہ سے ہو رہی ہے۔ جی جلدی کریں نا، آپ اپنی باتوں میں مجھے بھی بھلا دیا۔ میں کیا کرنے آئی تھی؟ اور وہ کہاں ہے؟ ان کو تو میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ دونوں تو گئے اپنے سیف ہاؤس میں، ان کی فکر نہ کرو، بس مجھے تیار ہونے میں مدد کرو۔ روحان مسکرا کر بولا، روح آپ نہ وہی ہیں؟ وہ وہاں سے غصے میں جانے لگی، کیا ہوں میں؟ اب مجھے نہیں پتا۔ وہ پاؤں پٹک کر اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ جھلی لڑکی، وہ بول کر واش روم چلا گیا۔ یہ ایک شادی ہال کا منظر ہے، جہاں صبا سی گرین کلر کے لہنگے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں لائبہ، جو میرون کلر کے فراک شرارے میں دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ آج صبا اور شجاع کے ساتھ لائبہ اور دانیال کی شادی تھی۔ رمن کی ڈیتھ کے بعد صالحہ بیگم کا غرور اکڑ سب ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ منال کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی۔ دانیال بھی اس واقعے کے بعد بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ فرقان صاحب آج بھی رمن کی موت کے اثر سے نہیں نکلے تھے، مگر منال اور اس کے چنو منو، منان اور روحال کو دیکھ کر وہ ہمیشہ بہت خوش ہو جاتے تھے۔ فرزانہ بی بی کو آج منال کو خوش دیکھ کر روحان کے لیے ڈھیروں دعائیں دیتی تھی، جس پر منال ان کو کہتی تھی کہ آپ کو بیٹی سے زیادہ اپنا داماد بھی آ رہا ہے۔ ادھر حاجرہ خاتون نے کبھی منال کو بہو ہی نہیں سمجھا تھا۔ ان کی منال کے ساتھ اتنی گہری دوستی اور محبت دیکھ کر شجاع منال کو چھیڑتا تھا کہ آپ نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کالا جادو کر دیا ہے، اور بھائی پر تو کوئی پکا عمل کیا ہے۔ فیروز احمد کو تو منال کو دیکھ کر اپنا دوست یاد آتا تھا، اور اب جب ان کے پاس روحال اور منال تھے، منال ان کو اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ لائبہ اور منال کو دیکھ کر یہ بول ہی نہیں سکتا تھا کہ نند بھابھی ہیں۔ ان کی دوستی آج بھی ویسے ہی قائم تھی، اور آج جب دانیال کی دلہن بنی ہوئی تھی، اب ان تینوں کی ایک بڑے رشتے میں بننے والے تھے۔ سب دعا گو تھے کہ یہ رشتے پہلے کی طرح پیار، محبت اور عزت احساس سے پروان چڑھیں۔ وہ تینوں بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھیں جب روحان شجاع کو لے اسٹیج پر آیا۔ کیا بات ہے، بہت ہنس رہی ہو تم تینوں دوست، کچھ بیچارے دولہے کا بھی خیال کر لو، کبھی اس بیچارے نے تمہیں بہن بنایا تھا۔ روحان نے منال کو شجاع سے رشتہ یاد دلایا۔ ہاں جی، یہ دیور بھی اور اب میرا بہنوئی بھی ہے، اور آپ اس کو ایسے کیسے لے آئے اسٹیج پر؟ میں نے ابھی اسے نیک بھی نہیں لیا۔ منال اپنی کر کے دونوں ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی، بس کر دیں بھابھی، کبھی بہن اور کبھی بھابھی بن کر صبح سے مجھے پیسے بٹور رہی ہیں، اور اب یہ سالی نہ بابا میں باز آیا۔
شجاع کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، چھوڑ دو منال، جانے دو اس کو، دیکھو کوئی اور ہوگا، اس حال میں جاؤ اور اس کو دلہا بنا لاؤ۔ صبا نے کہا تو شجاع اس کو جلا دینے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ توبہ ہے تم پر، پوری آفت ہو، بات بات پر دھمکی دیتی ہو۔ دے رہا ہوں پیسے، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ بولیں کتنے پیسے چاہیے میری سالی پلس بھابھی پلس بہن کو؟ تم ایسا کرو اپنا والٹ مجھے دے دو۔ منال نے بڑے آرام سے شجاع کے ہاتھ سے والٹ لیا۔ دیکھو اب بار بار مانگتی ہوئی اچھی تو نہیں لگتی نا، وہ اٹھلا کر بولی اور اسٹیج سے اتر کر چلی گئی۔ شجاع بیچارہ سا منہ بنا کر روحان کو دیکھنے لگا، جس پر روحان کندھے اچک کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد فرقان صاحب، صالحہ بیگم اور فرزانہ بی بی اور کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بارات لے کر آگے آئے۔ بران کلر کی شیروانی میں دانیال بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ سب کا استقبال کرنے پر منال نے دانیال کے ساتھ بھی شجاع والا سلوک کیا، جس پر وہ بھی خاموشی سے عمل کر گیا۔ کیوں آج کل ہر جگہ پر منال کا سکہ چل رہا تھا۔ 2 جوڑیوں کا نکاح ہو گیا۔ کھانے کے دور کے بعد، رخصتی کے بعد جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، منان اور روحال بھی دادی اور دادا کے ساتھ جا چکے تھے۔ منال اور روحان الگ گاڑی میں گھر جانے لگے، تب وہ روحان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا کر منال روحان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تب روحان نے مسکرا کر سر ہلایا اور اپنا فون، والٹ اور گاڑی کی چابی ایک ساتھ سب اس کے ہاتھ پر رکھ دی، جس کو منال نے اٹھا کر گاڑی کے اندر سیٹ پر رکھ کر پھر سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ کچھ دیر بعد سمجھ آنے پر روحان نے اپنا ہاتھ اس کی نرم سی ہتھیلی پر رکھ دیا، جس کو منال نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس طرح میرا ہاتھ تھام کر رکھنا روح، کبھی بھی میرا ہاتھ مت چھوڑنا، وہ وعدہ لیتے ہوئے بولی۔ جانے روحان، یہ ہاتھ صرف میری موت ہی میرے ہاتھ سے جدا کر سکتی ہے۔ اور منال کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر منال نے خفگی سے اس کو دیکھا اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بولی، اللہ آپ کا سایہ ساتھ قائم رکھے، میرے ساتھ ہمیشہ، ساتھ جنت تک کا ہو، آمین۔ وہ دونوں بیک وقت بولے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے تھے۔ روحان نے منال کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر بڑے احترام سے اپنے پیار کی مہر ثبت کی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔